بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الیکشن کا زور شور ہے، یعنی مطالبہ کر رہی تحریک انصاف الیکشن کرواؤ، نیا الیکشن کرواؤ، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ ظاہر آئے ہیں، بڑی محنت کر کے آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ 6 مہینے اور مل جائیں۔ ابھی انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ ان کی تمام مرادیں، تمنائیں پوری نہیں ہو سکیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کی دوڑ لگی ہے کون آگے نکلتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جن کو عادت پڑی ہے اقتدار میں رہنے کی، سرکاری مال کھانے کی، روٹی بھی سرکاری، ناشتہ بھی سرکاری، لسی بھی سرکاری، چائے بھی سرکاری، وہ جب سنتے ہیں کہ اپنا کرنا پڑے گا تو ان کے لیے تو بڑی مصیبت ہے۔ وہ الیکشن کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ یہ کافی دنوں سے 8 مہینے سے یہی چل رہا ہے۔ جس دن عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھیں، اگر اس دن سپریم کورٹ بیچ میں نہ آتی اور الیکشن ہونے دیتی تو آج ملک کے حالات بالکل یکسر تبدیل ہوتے۔ اس وقت ہماری جو مشکلات ہیں وہ ظاہر ہے کہ نااہل اور امپورٹڈ حکمرانوں کی وجہ سے بڑے زور شور کے ساتھ بڑے اعلانات کر کے سرکاری جہاز پہ اسحاق ڈار صاحب کو لائے تھے، اور اسحاق ڈار نے پہلا جو بیان دیا یہاں آتے ہی، اس نے کہا کہ میرے جہاز پہ قدم رکھتے ہی، سیڑھیاں چڑھتے ہی ڈالر نیچے آ گئے۔ اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ ڈالر کہاں گیا، چلا کیا آیا کہ نہیں آیا، اور اب اسحاق ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب تو تقریباً لگتا ہے کہ ان کو روس نے تو خیر جواب دے ہی دیا ہے۔ پہلے روس جانے پہ تنقید کرتے تھے، اب روس نے بھی ڈنڈی کروا دی، اور باقی جو دوست ہیں وہ بھی تیل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اعتماد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ IMF جو ہے جو لائے تھے، اب وہ بھی بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج یہی تھا کہ نیا الیکشن کرواتے، جس کو عوام منتخب کرتے، عوام جس کو چاہتے، پسند کرتے، اور اس کو آنے دیتے۔ وہ اگر ان کو پسند کر لیتے تو سبحان اللہ، PTI کو کر لیتے، تحریک لبیک کو کر لیتے، JUP کو، جو جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں ان میں سے جو جیت جاتی وہ آ جاتی، لیکن وہ الیکشن پہ آمادہ نہیں ہو رہے۔ خان صاحب نے 26 نومبر کو راولپنڈی والے پروگرام میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے ہلچل مچی ہوئی ہے، اور سنا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اور ویسے علاج تو ان تمام مسائل کا مذاکرات ہی ہیں، کوئی غصہ کرے یا کوئی راضی ہو۔ جن کے پاس اقتدار تھا ان کی گردن میں سریا تھا، ان کے 30 مارخاں تو اپنی جگہ، ان کی تو مریم اورنگزیب نہیں سنبھالی جا رہی تھی۔ الیکشن اپنی ڈیٹ پہ ہوں گے، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، آرام کرو تم ناکام ہو گئے، عوام نے تمہیں مسترد کر دیا ہے۔ تو روز ہم یہ گردان سنتے تھے، لیکن اب جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا، انہوں نے تحلیل کر دیں گے، تو ہلچل مچی ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر 2 اسمبلیاں مکمل تحلیل ہو گئیں اور وہاں عام انتخابات ہوئے 5 سال کے لیے، تو اس کے بعد 2 صوبوں میں ایک پارٹی حکومت بنا کے اگر مرکز کے الیکشن لڑے گی تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک ایج تو ہوگا، بینیفٹ تو ہوگا اس کو، اس سے بھی خوف زدہ ہیں۔ تو سنا یہ ہے کہ آج کل کر رہے ہیں کہ کچھ دن دے دو، سارے انتخابات کروا دیتے ہیں۔ اچھا، میں اس پہ اپنا نقطہ نظر تو اکثر دیتا ہی رہتا ہوں۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا الیکشن کمیشن اور جعلی الیکشن ہے۔ ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے الیکشنوں کا کہ جو جاگیردار ہیں، جو زمیندار ہیں، وڈیرے ہیں، بڑے بڑے میل آنر ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، الیکشن میں وہ آتے ہیں، پھر لوگوں کو کسی نہ کسی طرح ڈرا دھمکا کے، متاثر کر کے، لالچ دے کے سیٹ پھر جیت جاتے ہیں۔ کئی لوگ آپ دیکھ لیں جدی پشتی چلے آ رہے ہیں،
تو پارٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ انہیں ممبروں کو کسی طرح رام کر کے ٹکٹ دیں تاکہ سیٹ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے، اور جو سیٹ الیکشن لڑے گا یہ لاہور، کراچی، راولپنڈی، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا، پشاور، یہ بڑے شہر جو ہیں یہاں پڑھا لکھا ووٹ تھا، کچھ نہ کچھ نظریاتی ووٹ تھا، اب وہ بہت زیادہ سیاستدانوں کے ورگلانے میں نہیں آتا تھا، لیکن یہاں بھی اس کے باوجود کہ پڑھے لکھے سمجھدار باشعور ووٹر ہیں، یہاں بھی کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جس کو بھی ٹکٹ ملے گا وہ کئی کروڑ روپے خرچ کرے گا، اور پھر اور کئی قسم کی اس کو حمایتیں حاصل ہوں گی، تو پھر وہ الیکشن کا مقابلہ کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ بعض دفعہ میرے کچھ مہربان جو مجھے سنتے ہیں، مجھے خوشی ہے، کمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں جی آپ فلاں سے ٹکٹ لے لیں، آپ نے آج فلاں کی حمایت کر دی، فلاں سے ٹکٹ لے لیں۔ تو میرے بھائی میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں کہ مجھے جو بھی ٹکٹ دے دے میں الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اب میرے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں کہ میں الیکشن میں اب میں لڑتا رہا ہوں۔ میں نے الحمدللہ الیکشنوں میں، بہت سارے الیکشنوں میں میدان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جد و جہد کی ہے، لیکن اب حالات اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب میرے جیسا آدمی، میں اپنے سے مراد میرے جیسے لوگ بہت سارے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، لیکن یہاں الیکشن اتنا خراب کر دیا گیا، الیکشن کمیشن کی مداخلت، آر او کی مداخلت، نیچے عملے کی مداخلت، پیسہ اور بے پناہ اثر و رسوخ، بیوروکریسی، یہ سارا کچھ غریب آدمی کے یا درمیانے آدمی کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے جب نہیں ہوگا تو الیکشن میں۔ اسی لیے میں اکثر دینی جماعتوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ کہیں خدا کے لیے مل بیٹھیں، اور مل بیٹھ کے آپ بھی اپنا کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنائیں کہ ہم نے ان پیسے کے فرعونوں اور قارونوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ الیکشن ان کو تو سوٹ کرتا ہے، یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کے پاس کینڈیڈیٹ کروڑوں پتی ہیں، ان کو سوٹ کرتا ہے۔ دینی پارٹیوں کو، دینی جماعتوں کو یہ الیکشن سوٹ نہیں کرتا۔ اس لیے عرض کرتا رہا ہوں کافی دیر سے، اب بھی آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم بنائیں، ایسا مل بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل طے کریں کہ اس جعلی نظام سے جان چھڑائی جا سکے۔ جب تک یہی نظام رہے گا یہی لوگ آئیں گے، ایک دفعہ وہ آ گئے، دوسری دفعہ وہ آ گئے، تیسری دفعہ تیسرے آ گئے۔ جو دینی جماعتوں کے پاس زیادہ تر، اس میں مولانا فضل الرحمان کو چھوڑتا ہوں، ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، ان کے کینڈیڈیٹوں کے پاس بھی کروڑوں پتی ہیں۔ باقی جو دینی جماعتیں ہیں تقریباً ملک کی، وہ زیادہ تر غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ بھی کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی امام ہے، کوئی مولانا صاحب ہیں، اور کوئی اگر دنیا دار بھی ہے تو چھوٹا موٹا بیچارہ گزارے جو۔ جماعت اسلامی کے پاس شاید اکا دکا آدمی پیسے والے ہوں، زیادہ تر ان کے بھی بندے اسی لیول کے۔ تو یہ جب تک مل نہیں بیٹھیں گے، اب مل بیٹھنا اس لیے ضروری ہے سب کو کہ مل بیٹھیں گے تو ان کی طاقت بنے گی، اور ان کی طاقت، یہ اتحاد جو ہے، یہی دولت کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہی اس جال سازی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اب دینی جماعتوں کو وقت آ گیا ہے، آج کل کسی وقت بھی الیکشن کا اعلان متوقع ہے، چونکہ معاملات بیک ڈور بھی چل رہے ہیں، اور اس کے بغیر اب ملک بھی نہیں چل رہا۔ اب فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ بھی سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک کو اس ابتر صورتحال سے کیسے نکالا جائے، اور اس کے لیے الیکشن کروائیں گے، مارچ میں نہیں تو مئی میں کروا دیں گے، کتنا فرق ہے۔ تو جو دینی قوتیں ہیں، نظریہ پاکستان والے ہیں، جو ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مل بیٹھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی پاور ہے، یہ مل بیٹھیں گے تو بڑے بڑے جو دولت مند ہیں، پیسے کے پجاری ہیں، جو پیسوں کے زور پہ آئیں گے، جب یہ مل بیٹھیں گے تو پھر عوام بھی ادھر متوجہ ہوں گے۔
مل بیٹھنے کی بجائے اگر آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا نام سننے گوارا نہیں کریں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ووٹروں سے زیادہ قصوروار ہم خود ہی ہوں گے۔ ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم دینی قوتوں کو آگے لائیں اور آ کے اس ملک کا نظام درست کریں۔ جب ہم ہی نہیں چاہتے تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جب تک آپس میں لڑتے رہیں گے دشمن کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ سیکولر کسی پارٹی کا ہو، بے دین کسی پارٹی کا ہو، وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، پاکستان کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں ہے، اس کے دل میں غیروں کے لیے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین دینی قوتوں کو، دینی قائدین کو فقیر کی یہ گزارشات سننے اور ان پہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم مل جل کے ایک پاور کی صورت میں میدان میں اتریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا نظام جس کے لیے پاکستان بنا تھا اسے نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔